پاکستان کے اس وقت، اس مومنٹ پہ، اس تاریخی مرحلے پہ میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ نے سب نے، جتنی آپ، جہاں تک مجھے پتا کہ 400-500 خواتین ہماری بیٹھی ہوئی ہیں، میں آپ سب کے لیے جو آج یاد رکھ، کیونکہ دیکھیں ملک کی تاریخ میں ایسے وقت آتے ہیں جن کو تاریخ ڈیفائننگ مومنٹس کہتی ہے۔ آواز آ رہی ہے کہ وہ فیصلہ کن ٹائم جدھر ایک ملک تباہی کی طرف بھی جا سکتا ہے، عروج کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا آج سب سے بڑا کرائسس ہے۔ اگر میں کرائسس دیکھوں تو ہماری زندگی کے اندر ہمارا ملک ٹوٹا، بنگلہ دیش بنا، مجھے وہ ابھی بھی یاد ہے۔ بہت بڑا کرائسس تھا پاکستان میں، اور اس کے علاوہ بھی کرائسس آئے، لیکن کبھی بھی ایسا کرائسس نہیں آیا جو آج ہے۔ ایک آدمی کے فیصلے سے، وہ کون تھا، وہ اب سب جانتے ہیں کون تھا، جس کے فیصلے سے ایک ایسا ملک کے اندر بحران آیا ہے جس کی پیشن گوئی آج سے میں نے 7 مہینے پہلے کر دی تھی۔ وہ اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی اللہ نے غیب کا علم دیا ہے، کیونکہ میں پاکستان کی تاریخ جانتا ہوں، اور میں یہ خاص طور پہ یہ جو دونوں جماعتیں جن کی لیڈرشپ کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ان کی کرپشن کے اوپر انٹرنیشنل اخبار میں ان کی لکھی ہوئی ہے، صرف یہی دیکھ لیں کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کے متعلق کیا کہا ہے۔ 20 سال یہ ایک دوسرے کو چور کہتے رہے، اور دونوں ہی سچ بول رہے تھے۔ ان کی گورنمنٹ 90 کی دہائی میں 2 دفعہ کرپشن میں گئی۔ تو جب یہ 2 کرپٹ خاندان اوپر بیٹھے تھے، تو آپ یاد رکھیں کہ ہندوستان 90 کی دہائی میں پہلے ہمارے سے آگے نکلا۔ 90 کی دہائی سے پہلے ہمیشہ پاکستان آگے تھا، ہمیشہ ہم ہندوستان سے آگے تھے۔ بر صغیر میں سارے اکنامک انڈیکیٹرز کہتے تھے ہم آگے ہیں۔ ڈاکٹر عشرت حسین نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن 90 کی دہائی جب ان دونوں کی پارٹنرشپ لگی، تب سے پاکستان پیچھے رہ گیا، اور بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا۔ تو جو میں آج آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، یہ آپ نے بڑے غور سے اس لیے سننی ہے کہ یہ اس کے ہماری اب جد و جہد کے اوپر پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ ڈپینڈ کر رہا ہے۔ ہم کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی جد و جہد کرتے ہیں، کتنی لوگوں کے اندر شعور۔ ہم نے جو ڈور ٹو ڈور کیمپین شروع کی ہوئی ہے، ہم گھروں میں جا کے لوگوں کو جگاتے ہیں، اور جتنا عوام میں شعور آتا جائے گا، اتنا ہی ہم یہ جو اتنا بڑا آج کرائسس کے اندر ہم پڑ گئے، اور یہ مزید بگڑے گا، ہم اس کا مقابلہ کر لیں گے۔ اور واحد آپ کی جماعت ہے۔ یہ یاد رکھیں، آج اگر قوم کسی کی طرف دیکھ رہی ہے، وہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، کیونکہ یہ سب ایک طرف ہو گئے ہیں۔ ساری جماعتیں جو 30 سال سے، اور خاص طور پہ یہ 2 بڑی جماعتیں جو اقتدار میں بیٹھی رہی ہیں، یہ سب ایک طرف ہو گئی ہیں۔ اور اس وقت قوم کو سوائے آپ کی جماعت کے کوئی اور نہیں نظر آ رہا جو پاکستان کو اس مشکل وقت سے اب نکالے گا۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم اب تک یہ امید لگا کے رہتے تھے جی کہ چلیں جی، پولیٹیشن نے برا کیا تو اسٹیبلشمنٹ آ جائے گی اور وہ بچا لے گی۔ اس وقت جدھر ہم کھڑے ہیں، اس میں ایک آدمی جس کے پاس بڑی طاقت تھی، جنرل باجوہ، اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بلکہ اسی کا ہاتھ ہے جو آج ہم یہاں کھڑے ہیں۔ اور میں پھر سے، کیونکہ بار بار اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اس کو بتایا بھی تھا، اور میں نے شوکت ترین کو بھی بھیجا اس کو سمجھائیں کہ اگر آپ نے ہماری حکومت کو ڈی سٹیبلائز کیا، جو بڑی مشکلوں سے ایک بینکرپٹ ملک تھا جو ہمیں ملا تھا،
آج وہ کوئی اخبار میں اشتہار آیا ہوا ہے جی کہ انہوں نے ڈیفالٹ سے بچا لیا پاکستان کو. یہ ابھی اسد عمر نے میرے سے پہلے آپ سے بات چیت کی تھی. اسد عمر فائنانس منسٹر تھے جب ہماری گورنمنٹ آئی 2018 میں. ذرا اسد عمر سے بعد میں پوچھیں کہ ہمارے اوپر کیا گزر رہی تھی جب ہمیں پتا چلا صرف $8 ارب کے ہمارے پاس ریزروز رہ گئے تھے. یہی اسحاق ڈار نے سارا پیسہ $1 کو صرف مصنوعی طور پہ کنٹرول کرنے میں اس نے ہمارے اربوں ڈالر کے ریزروز غائب کر دیے. اور وہ ٹائم تھا جب جو تیل انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ آج کے مقابلے میں سب سے کم تھا. اس کی خوش قسمتی نون لیگ کی یہ تھی کہ ان کے دور میں تیل سب سے کم تھا. ہمارے دور میں تو وہ کرونا کے بعد سپر سائیکل آ گیا کموڈٹی کا, اوپر چلا گیا. میں اس لیے آپ کو باتیں بتا رہا ہوں کہ آپ کو بیک گراؤنڈ پتا چلنی چاہیے کہ یہ حکومت جو ہے, یہ جو پی ڈی ایم ہے, یہ ان کی ساری جو ترقی ہوتی ہے وہ اشتہاروں میں ہوتی ہے, پروپیگنڈا میں ہوتی ہے, صحافیوں کو پیسہ کھلا کے ہوتی ہے, میڈیا ہاؤسز کو ساتھ ملا کے ہوتی ہے, گراؤنڈ پہ نہیں ہوتی. کیونکہ اگر ہوتی تو جو ان کو حکومت ملی تھی, جو ہم چھوڑ کے گئے تھے, تو آج یہ حال نہ ہوتا کہ ساری دنیا کے سامنے بیکاریوں کی طرح پھر رہے ہیں اور ملک ڈیفالٹ کے قریب ہے اور پیسے مانگتے پھر رہے ہیں. یہ نہ ہوتا کیونکہ ہمارے پھر سے اکنامک سروے آف پاکستان میں پڑھ لیں, ہمارے سب سے بہتر انڈیکیٹرز تھے. پاکستان کی تاریخ میں وہ ہم نے اچیو کیا تھا جو کسی اور گورنمنٹ نے نہیں کیا. ریکارڈ ہم نے ایکسپورٹس اور جو بھی ایکسپورٹس, ٹیکس کلیکشن, ریمیٹنسز, سروس سیکٹر کی سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہمارے دور میں ہوئی. اور زراعت جو کہ ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے, جو کسانوں سے پوچھیں کہ کسانوں کے کیا حالات تھے اور آج کیا حالات ہیں, تو ادھر سے انہوں نے ملک کا جو آج کھڑا کیا تباہی کے کنارے پہ. یہ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اب سب کو مل کے اب جد و جہد کر کے اس ملک کو نکالنا ہے ادھر سے. اور میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہی وہ پارٹی ہیں, ہم اب پوری ایک تیاری کر رہے ہیں. ہم اپنی اکانومی کے اوپر پورا ہم نے ایک وائٹ پیپر تو ان کا بتایا ہے, اور اپنا ہم اب بیٹھ کے باقاعدہ وار گیمنگ کر رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو کیسے نکالنا ہے. وہ کون کون سے اب انقلابی ہمیں قدم اٹھانے پڑیں گے کہ اپنے ملک کو اس دلدل سے نکالیں گے. اور میں ابھی بھی آپ کو کہتا ہوں, اگر کوئی اس وقت پاکستان کے اندر جماعت اگر کوئی بھی نکال سکتی ہے, کوئی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ نہیں نکال سکتا, وہ صرف ایک جماعت ہے, وہ ہے تحریک انصاف. اور وہ کیسے نکالے گی؟ سب سے پہلے تو ہم چاہتے ہیں کہ صاف اور شفاف الیکشن ہو. صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے تو اس ملک کے اندر ایک گورنمنٹ آئے گی. اگر پولیٹیکل انجینئرنگ نہ کی گئی, مجھے خوف یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ نے ماضی سے سبق نہیں سیکھے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, آج ہم پولیٹیکل انجینئرنگ دیکھ رہے ہیں ہوتے ہوئے. ایم کیو ایم کو اکٹھا کرنا, بیپ کو پیپلز پارٹی میں دھکیلنا بلوچستان میں, ساؤتھ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کو وہ کال کر کے ان کے آدمی کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کو مضبوط کرے. یہاں پنجاب کے اندر نون لیگ کی حکومت لے کے آئے, وہ جو نون لیگ نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا وہ اب اس کو پنجاب میں لانا چاہتے ہیں. کے پی کے اندر اور گیم چل رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں تحریک انصاف کو کسی طرح کمزور کیا جائے, کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ کی جائے, جس کا مجھے ابھی مقصد ہی نہیں سمجھ آ رہا. عقل تو یہ کہتی ہے کہ ایک سٹرونگ گورنمنٹ چاہیے پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے. اگر یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے کمزور سا سیٹ اپ لے کے آنا ہے تو وہ تو ویسے ہی ملک کو سنبھال نہیں سکتا. کیونکہ جو بزنس کمیونٹی ہے, جو سرمایہ کار ہیں, جو انویسٹرز ہیں, جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں, جو پاکستان کے باہر ہیں, جنہوں نے پاکستان میں جب تک وہ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے, جب تک بزنس کمیونٹی کا اعتماد نہیں بحال ہوگا, تو پاکستان تو کیا بھیک مانگ کے تو نہیں نکل سکتا نا اس میں سے. اور میں پھر سے کہہ دوں, جن سے ہم بھیک مانگ رہے ہیں انہوں نے ایک بہت بھاری قیمت پاکستان سے مانگنی ہے بیل آؤٹ کرنے کے لیے. وہ بڑی قیمت وہ پاکستان کی سلامتی کے اوپر
اس کے اوپر ہم کمپرومائز کر کے وہ قیمت دیں گے ان کو. ملک کا مستقبل خطرے میں ڈال کے وہ جو قیمت مانگ رہے ہیں وہ دینی پڑے گی. لہذا ایک ہی طریقہ ہے, ایک مضبوط اور گورنمنٹ آئے جس کو لوگوں کو اور بزنس کمیونٹی کو اعتماد ہو کہ 5 سال کے لیے آئی ہے. اس کے بعد وہ انقلابی سٹیپس لے, وہ سٹرکچرنگ کرے پاکستان کی, وہ سرجری کرے پاکستان کی جو کوئی کمزور حکومت نہیں کر سکتی. وہ یہ جو ریلو کٹے آئے ہوئے ہیں پی ڈی ایم کے, یہ نہیں کر سکتے. ان کو تو سارا وقت ڈر ہے. ان کا تو سب کو پتا چل گیا نا کہ مقصد کیا تھا, اپنی چوری کو چھپانا. پہلے یہ ملک کی تباہی کرتے ہیں پاکستان سے پیسہ چوری کر کے, پھر اس کی تباہی کرتے ہیں وہ ملک سے باہر منی لانڈرنگ کر کے, بڑے بڑے محلات اور بزنسز اور گھر لے کے, اور پھر تباہی کرتے ہیں اس چوری کو این آر او دلوانے کے لیے, ملک کو بچانے کے لیے. جو انہوں نے ابھی نیب امینڈمنٹس کیے ہیں, انہوں نے دروازے کھول دیے وائٹ کالر کرائم کے. اپنی چوری بچانے کے لیے انہوں نے کرپشن کو لائسنس دے دیا ہے, چھوٹی چوری کو نہیں. وہ جو پٹواری لیول کی چوری یا تھانے دار لیول کی چوری وہ نہیں, وہ تو لوگوں کو تنگ کرتی ہے, لیکن وہ ملک کو تباہ نہیں کرتی. ملک کو تباہ کرتی ہے وائٹ کالر کرائم. جب پرائم منسٹر ملک سے پیسہ چوری کرتا ہے, جب اس کے وزیر چوری کرتے ہیں, جس کو کہتے ہیں کرونی کیپٹلزم, کہ وہ وزیر اور پرائم منسٹر بڑے بڑے سرمایہ کاروں یا بزنس مین سے مل کے جب چوری کرتے ہیں اور وہ ملک سے پھر چوری کر کے پیسہ باہر بھجواتے ہیں, ایسے ملک تباہ ہوتے ہیں. یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. یہ آج اگر آپ ساری دنیا کی ڈیولپنگ ورلڈ دیکھ لیں, ڈیولپنگ ورلڈ کا مطلب جدھر غربت ہے, وہ ساری دنیا کے ان ملکوں میں جدھر غربت ہے وہاں سب اس طرح کی چوری ہو رہی ہے. وائٹ کالر کرائم پکڑی نہیں جاتی وہاں, وہ پیسہ چوری کر کے باہر بھیجتے ہیں آف شور بینک اکاؤنٹس میں, لندن جیسے بڑے بڑے مے فیئر کے فلیٹس میں, ون ہائیڈ پارک جدھر کو کوئی 10 ارب روپے کا جناب شریف خاندان کے بیٹے کے گھر میں رہتا ہے. یہ چوری تباہ کرتی ہے قوموں کو. ڈالر کم ہوتے ہیں, روپے کی قیمت گرتی ہے, روپے کی قیمت گرتی ہے, مہنگائی آتی ہے, غربت بڑھتی ہے. جب آپ کا روپیہ گرنا شروع ہوتا ہے کوئی انویسٹ نہیں کرتا, وہ پیسے لوگ سارے ڈالروں میں رکھنے شروع ہو جاتے ہیں, ڈالرائزیشن آف اکانومی ہو جاتی ہے, انویسٹمنٹ رک جاتی ہے, بے روزگاری بڑھ جاتی ہے, مہنگائی بڑھ جاتی ہے, جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ جو وقت ہے, یہ وقت ہے جدوجہد کرنے کا. ہم ایک پرامن انقلاب بیلٹ باکس کے ذریعے لانا چاہتے ہیں. میں ساری ان قوتوں کو کہہ رہا ہوں جن کے پاس اس وقت طاقت ہے, میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ آج سب مل کے, سارے اداروں کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان ہم سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا. ہم اب سری لنکا سچویشن کے پہلے تو جب میں نے بات کی تھی 1 جون کے اندر ایک انٹرویو دیا تھا میں نے سبی ابراہیم کو, تو مجھے کہا تھا غدار ہے یہ. آج ساری دنیا وہ باتیں کر رہی ہے کہ ہم جا رہے ہیں ادھر جدھر سری لنکا کا مطلب یہ کہ لوگوں نے سڑکوں پہ اب آ جانا ہے. آٹے کی قیمت جدھر چلی گئی ہے اور آٹا مل نہیں رہا, وہ جو بیچارہ ایک آدمی کل آٹے کی لائن میں کھڑا ہو کے اپنی جان کھو بیٹھا ہے, یہ اب آگے مزید اور بڑھنے والا ہے. آج 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے پاکستان میں اور بڑھتی جا رہی ہے. آج کوئی مجھے سمجھائیں کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستانی دل مایوس ہو کے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. 7.5 لاکھ پاکستانی چھوڑ کے ملک چلے گئے ہیں. کیونکہ امید ختم ہو گئی ہے. وہ جب ان لوگوں کی شکلیں دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے ہمارے طاقتور حلقے بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں, لوگ تو مایوس ہو گئے ہیں پاکستان سے. تو یہ وقت ہے, یہ میں سارے اداروں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت ہے ملک کو سنبھالنے کا. یہ سب کے ہاتھ سے نکلنے والا ہے اور یہ سنبھالے گی ایک پولیٹیکل پارٹی جس کی جڑیں ہیں سارے پاکستان میں, جو کہ فیڈرل لیول کے اوپر واحد ایک پولیٹیکل پارٹی ہے
جو ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے. ہمارے دشمنوں کا ایجنڈا پورا ہو رہا ہے. یہ تو حکومت ایسے آئی ہے, یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ تو ایسے آئی ہے کہ ایک ایجنڈا پہ آئی ہے ملک کو تباہ کرنے کے لیے, اور ملک کو اپنے گھٹنوں پہ کرنے کے لیے, تاکہ ہم کمزور ہوں اور پھر ہم جو بیرونی ایجنڈا چاہتا ہے, ہمارے دشمن چاہتے ہیں کہ کمزور پاکستان کو ٹکڑوں میں کر دے. یہ تو اس طرف جا رہے ہیں ہم. یہ ہے وقت ایکشن لینے کا. ایکشن کیا ہے؟ فری اینڈ فیئر الیکشنز. کوئی ہم کسی سے مدد نہیں مانگ رہے, ہم کوئی کسی کی سپورٹ نہیں چاہ رہے, ہم صرف جمہوریت چاہ رہے ہیں اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروانے کی. یہ صرف ہماری ڈیمانڈ ہے پاکستان میں, اب نہیں. جب سے میری گورنمنٹ, بلکہ جب یہ سازش ہو رہی تھی میں نے تب ہی الیکشن اناؤنس کر دیے تھے. ہمیں الیکشنز چاہیے. الیکشن سے ایک ہی طریقہ ہے. میں آج چیلنج کرتا ہوں, کسی طبقے سے آج پوچھ لیں کہ جناب ہم کیسے نکلیں گے اس میں سے, اس دلدل میں سے کیسے نکلیں گے. ہر عقل مند انسان ایک ہی بات کرے گا, صاف اور شفاف الیکشن. اور کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ خدا کے واسطے نہ کریں. یہ جو ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ نے پولیٹیکل انجینئرنگ کی ہے, پیچھے اٹھا کے دیکھیں کتنا نقصان پہنچا ہے پاکستان کو. شارٹ ٹرم گینز کے لیے لانگ ٹرم ڈیزاسٹر ہوا اس کا. تو میں آخر میں اپنی کراچی کی خواتین کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے پالیٹکس نہیں ہے, یہ جہاد ہے. آپ اصل میں ملک کے لیے, اب اپنی قوم کے لیے نکل رہے ہیں. آپ اپنی ذات کے لیے نہیں نکل رہے, عہدوں کے لیے نہیں نکل رہے, وزارتوں کے لیے نہیں نکل رہے. آپ اپنے ملک کو بچانے کے لیے نکل رہے ہیں. ایسے حالات میں نے کبھی پاکستان میں ایسے حالات نہیں دیکھے تھے. صرف جب ہمارا ملک ٹوٹا تھا تو مجھے تب یاد ہے کہ اس طرح کا ہمیں خوف تھا. یہ اس کے بعد اتنا بڑا کرائسس آ چکا ہے, اور یہ جتنی دیر یہ اوپر بیٹھے رہیں گے یہ کرائسس مزید بڑھتا جائے گا. کوئی کسی کے پاس حل نہیں ہے. انہوں نے ہر مہینے پاکستان نیچے گیا ہے. یہ جب سے آئے ہیں, اب سے تب سے آپ دیکھ لیں, ہر اکنامک انڈیکیٹر نیچے جا رہا ہے. اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اشتہار دے کے شاید نکلائیں. اب وہ اشتہاروں کا بھی وقت چلا گیا ہے. اب سوشل میڈیا آ گیا ہے, سیاسی شعور آ گیا لوگوں میں. ہر چیز, آپ کوئی چیز سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, آدھے گھنٹے کے اندر سوشل میڈیا اس کو بے نقاب کر کے رکھ دیتا ہے. تو آپ کے لیے جہاد ہے. یہ ٹائم ہے کہ آپ نے ڈور ٹو ڈور جانا ہے. میں خواتین کو خاص طور پہ کہہ رہا ہوں, کیونکہ اس وقت میں نے دیکھا ہے کہ جو ہمارا بائی الیکشن ہوا ہے, اس میں ہم اس کے باوجود بائی الیکشنز میں کہ ساری پارٹیز ایک ٹکٹ پہ لڑیں, الیکشن کمیشن نے اتنی بے شرمی سے ان کی مدد کی, اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی, اور صرف ہم کیسے جیتے کہ پاکستانی قوم نکلائی ووٹ ڈالنے کے لیے. انہوں نے ہمارے ووٹس بھی باہر پھینکے, جو حلقوں سے کوشش کی کہ ہمارے ووٹس باہر پھینک دیں, فیملیز کے ووٹ توڑے, سب کچھ کیا انہوں نے. لیکن جو ہم نے آخر میں اسیس کیا, کبھی اس طرح خواتین نہیں نکلی تھی ووٹ ڈالنے میں جو اس باری نکلی ہیں. اور میں اصل میں کہوں گا کہ ہمیں خواتین کی ووٹ نے اصل میں ہمیں یہ سارے جو 75% بائی الیکشن ہم جیتے ہیں انہوں نے ہمیں جتائے ہیں. اس لیے آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے. آپ کا ملک ہے, آپ کی فیملیز ہیں, آپ کا مستقبل ہے. آپ نے اب مل کے ہمارے ساتھ, اس ملک کی خواتین اور مردوں نے اور بچوں نے اور سٹوڈنٹس نے اور نوجوانوں نے مل کے اب انشاءاللہ پاکستان کو اس بحران سے نکالنا ہے. پاکستان زندہ باد.